اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور مہربانیوں میں سے بہت بڑی کرم نوازی، مہربانی اور شفقت ہے کہ اس مالک نے، اس محسن حقیقی، منعم حقیقی نے اپنی عادت کے مطابق انعامات اور احسان کرتے ہوئے ہمیں زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے ماہ مقدس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کر کے اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے فیض یاب ہونے کا دوبارہ سے زندگی میں ہمیں موقع عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اسی بندے کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس مہینے سے وہی بندہ مقدور بھر کوشش کے ساتھ فیوض و برکات حاصل کر سکتا ہے، جو اس ماہ مقدس کی اہمیت و فضیلت سے، مقام و مرتبے سے، قدر و منزلت سے آگاہ ہے۔ جس نے اس ماہ مقدس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یقیناً یہ بندہ باقی مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ محروم، بدبخت اور جنت سے محروم جہنمی انسان بن کے پیش ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی تخیر ہوتی ہے، اس کی طرف سے رحمتوں کا بھرپور نزول ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو ان رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان رحمتوں کا اپنے آپ کو حقدار بناتے ہیں اور اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور وہ کون بدبخت ہیں، وہ کون محروم انسان ہے جو اس عظیم مہینے کو اپنی زندگیوں میں پانے کے باوجود بھی جوں کہ توں جیسے اس مہینے سے پہلے محروم تھے اور اللہ کو ناراض کیے ہوئے تھے، اپنی اسی پوزیشن کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ماہ مقدس سے، اس کی برکات سے محروم رہنے والے انسانوں میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو اس ماہ مقدس کی اہمیت کو، فضیلت کو نہیں سمجھتا، جبکہ یہ کس قدر عظیم مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اور نوازشوں کو کس انداز سے انسان لوٹ سکتا ہے اور اپنے گرے ہوئے مقام کو کس انداز سے بلند کر سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہنے لگے، من ادرک شہر رمضان، جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھ کے، توبہ استغفار کر کے، عبادت کے اندر محنت اور کوشش کر کے، اس ماہ مقدس کی آمد کے مقصد کو سمجھ کے، اس کے تقاضوں کو جس بندے نے پورا نہیں کیا اور اس کے لیے بخشش کا اعلان نہیں کیا گیا، وہ مر گیا اسی حال میں، فدخل النار، اور جہنم کی آگ میں داخل ہوا۔ فأبعده اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ قل آمین، جبرائیل امین نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیں اس بدعا میں۔ فقلت آمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے آمین کہی۔ کیا سمجھایا اس حدیث پاک کے اندر کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع اور چانس ہے۔ اللہ اس مہینے کی وساطت سے
ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. اس مہینے کے واسطے سے اللہ اپنی رحمتوں کا ہمیں حقدار بنانا چاہتے ہیں. اس مہینے کی مناسبت سے اللہ ہمیں گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس مہینے کی مناسبت سے اللہ ہمیں عبادتوں کے اندر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس مہینے کی مناسبت سے اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے لیل و نہار کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو، ہر ایک چیز کو اللہ اس ایک مہینے کی تربیت کے ساتھ، اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے ساتھ رب ہمیں اس معیار کا بنانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب اس مقدس مہینے کے 29 یا 30 دن گزار کے کھڑے ہو، پھر اس کیفیت کے اندر ہو، اس پوزیشن کے اندر ہو، اس مقام پر کھڑے ہو کہ اللہ اپنے ان بندوں سے اپنی رضا کا اعلان کر دے، بخشش کا اعلان کر دے، جہنم سے چھٹکارے کا، آزادی کا سرٹیفکیٹ ان بندوں کو تھما دے، ان بندے کے لیے اپنی جنت کا اعلان کر دے. رب اس مہینے کی مناسبت سے یہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں. بدبخت ہے وہ بندہ رب کے حکم پر جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کرے، عزت و وقار سے دور کرے، بدبختی اس کا مقدر کرے، ذلت و رسوائی اس کے ساتھ رہے، کبھی عزت نہ پا سکے، ناک اس کی خاک آلود ہو، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے. اس انسان کے پاس اتنا عظیم مقدس مہینہ آیا، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کر کے رب کی منشا کو سمجھ کے اس کی مہربانیوں سے فیضیاب نہیں ہوا، فائدہ نہیں اٹھایا. فدخل النار، معافی کا اعلان نہیں کیا گیا اور یہ بندہ جہنم رسید کر دیا گیا. فأبعده اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت سے رحمتوں سے معلوم کرا. فقلت آمین، میں نے اس پر آمین کہا. محروم ہے وہ بندہ، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس نے اس مہینے کی عظمت کو، مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ پورا ایک مہینہ بھوک اور پیاس کی جو پریکٹس ہے، شہوات سے جو منع کیا گیا ہے، خواہشات پر کنٹرول سکھایا گیا ہے، نظریات کو درست کیا گیا ہے، روحانی جسمانی صحت کا خیال کیا گیا ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. رب اپنے بندوں پر اپنی شفقتوں کی اخیر کر رہے ہیں. بدبختی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب کی ہمدردیوں کو ٹھکرا دیتا ہے، جو بھوک اور پیاس کی صعوبت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، خواہشات کو نہیں دبا سکتا، اپنی جناب منمانی والی زندگی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس بندے کے لیے بدبختی اور محرومی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہوئی رحمت کو، نعمت کو دھکے دے کے دور کر رہا تھا. ہاں محترم بھائیو، اس عظیم مہینے کی برکتوں سے وہ بندہ محروم ہے جس نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا. دوسرے نمبر پہ وہ بندہ محروم ہے جو اس کی عظمت کو تو سمجھ رہا ہے لیکن اپنے ایمان کی طرف نظر ثانی نہیں کر رہا. ایمان اس کا خالص نہیں ہے، ملاوٹ والا ایمان ہے، شرکی آمیزش ہے. جو ایمان رب کو مطلوب ہے، جو عقیدہ نظریہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس بندے نے اپنے عقیدے اور نظریے کو درست نہیں کیا، ایمانیات کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے عقائد کو درست نہیں کیا، یہ بندہ بھی محروم ہے. اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ چاہے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے، ساری صعوبتوں کو برداشت کرے، ایمان کے اندر اگر ملاوٹ موجود ہے، ایمان کے اندر اگر خلل موجود ہے تو اس بندے کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. شرک کی ملاوٹ والا عمل اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بھی سرزد ہو جائے جبکہ ان سے ممکن نہیں ہے، فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. آپ سے بھی اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی ضائع کر دوں گا، ولتکونن من الخاسرین، اور ناکام لوگوں میں شامل ہو جائے گا.
جن لوگوں کے ایمان کے اندر کفر موجود ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی قدر نہیں ہوگی، اللہ نے ان کے اعمال کو نہیں دیکھنا۔ شرک اور کفر یہ ایمان کے لیے باعث ہے، ان کی موجودگی میں ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال یہ انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جس کے ایمان کے اندر شرک کی کفر کی ملاوٹ موجود ہے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اللہ نے پرامن ان لوگوں کو کہا، ہدایت یافتہ ان لوگوں کو کہا، الذين آمنوا جو ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آئے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی نجاست اس کے اندر نہیں ہے، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے کفر سے محفوظ رکھا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے گارنٹی ہے، اولئک لهم الامن، یہ ہے امن والے، یہ ہے حقیقت کے اندر خوف سے آزاد، یہ ہے اللہ کے عذابوں سے آزاد، دنیا آخرت کے اندر حقیقی عزت و سرخروئی پانے والے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور یہی ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی کامیابی۔ دوسرے نمبر پہ یہ انسان ہے جو ماہ رمضان کی برکات سے محروم ہے، جس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ برکات رمضان سے محروم ہے جس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، نیک نیت ہی نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تیسرے مقاصد اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسا بندہ جس کی نیت خالص نہیں ہے، نیت کے اندر گراوٹ ہے، رب کو ایسے بندے کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، رب کے لیے دین کو خالص کر کے پیش کرنا ہے، دین کا جز کل وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نیت موجود نہیں ہے، نیت کے اندر گڑبڑ موجود ہے، ظاہری طور پہ میدان جہاد میں جہاد جیسا عظیم عمل کیوں نہ ہو، سخاوت جیسا عظیم عمل کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت جیسا عظیم عمل کیوں نہ ہو، نیت کے اندر اگر بگاڑ موجود ہے تو محترم بھائیوں، نہ صحیح کی سخاوت نجات کا باعث بن سکتی ہے، نہ قاری کی تلاوت نجات کا باعث بن سکتی ہے، نہ شہید کی شہادت اس بندے کے لیے قیامت کے دن عزت و وقار کا، سرخروئی کا اور نجات کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ یہ تو ایسے بدبخت ہیں جن کی نیتوں کے اندر بگاڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے بگڑی نیت والوں کو سب سے پہلے جہنم نصیب کرنا ہے۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا احترام کرنے والوں کو گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ماہ مقدس کے روزے رکھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، لیکن دو کیفیتیں ضرور ہونی چاہیے، ایمان کی حالت ہونی چاہیے، اس کے اندر امیرش برداشت نہیں ہے، واحتسابا اور خالصا اس عمل کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہے، نہ حکیموں طبیبوں سے متاثر ہو کر فاقہ کشی شروع کر دے کہ روزہ رکھنے سے، بھوک پیاس برداشت کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جسمانی فٹنس ملتی ہے، موٹاپا ختم ہوتا ہے، کولیسٹرول کا لیول جناب کم ہو جاتا ہے، فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، قریب لوگوں سے متاثر ہو کے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنی صحت کی بہتری کے لیے اگر یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، نیت کے اندر بگاڑ ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، تو اس بندے کا یہ روزہ رکھنا اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں، اور خالصتاً ثواب کا ارادہ ہو، رب کی رضا مقصود ہو، چاہے باقی بے شمار فوائد اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس بندے کا یہ عمل کرنا خالصتاً رب کے حکم پر ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، یہ بندہ جو ایمان سے محروم ہے اور اخلاص نیت سے محروم ہے، تو بھائیو یہ برکات رمضان سے محروم ہے، یہ بدبخت انسان ہے۔ چوتھے نمبر پہ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا وہ انسان ہے جو روزے کو رکھ رہا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے،
اور عبادتوں کی طرف بھی ذوق رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، باقی اعمال بھی کرتا ہے، لیکن محترم بھائیوں عمل کے اندر اتباع سنت کا خیال نہیں کرتا، مخالفت رسول کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کا روزہ اور دیگر عبادات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتباع رسول بنیادی شرط ہے، ایمان بھی موجود ہو، اخلاص بھی موجود ہو، اتباع سنت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقہ کار کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے طرز عمل کو چھوڑتا ہے، مخالفت کے طرف چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم زبردستی پکڑ کر راہ راست پر لانے والے نہیں، یہ وہ بدبخت انسان ہے، اس نے اللہ رسول سے، صحابہ اکرام کے طریقہ کار سے منہ موڑ لیے ہے، نولی ما تولا، پھر یہ جو راستہ اختیار کرتا ہے ہم اسے اسی طرف ہی آزاد کر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، انجام اس کی محنتوں کا جنت نہیں ہے بلکہ جہنم نصیب ہو۔ اتباع رسول شرط ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے، آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے کر کے نہیں دکھایا، نبی علیہ السلام نے جو عمل نہیں کیا جس پر آپ کا حکم نہیں ہے، عمل چاہے جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، محنت چاہے اس کے لیے جتنی مرضی کی جائے، ساری زندگی کھپا دی جائے، مخالفت رسول کی وجہ سے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس بندے کی تھکاوٹیں، اس کی نیک نیتی، اس کی محنت اور کوشش، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ عمل کر کر کے تھکنے والا جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، مخالفت رسول کی وجہ سے اپنی ان عبادتوں کے ذریعے یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ محترم بھائیوں، روزے کے اندر بڑی کمی کوتاہیاں، سحریاں اپنی مرضی سے، افطاریاں اپنی مرضی سے، افطاری کے اندر تاخیر، سحری کے اندر اجرت، اس کے اندر تعجیل، کتنی پہلی جناب سحری کر لی، اس کے بعد اتنا ٹائم آرام کیا، پھر افطاری کے اندر اتنی تاخیر، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی خوشخبری سنائی ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، سورج غروب ہونے کے بعد جو لوگ افطاری کے اندر جلدی کریں گے، فرمایا یہی لوگ خیر پر رہیں گے، جو افطاری میں جلدی نہیں کر رہے یہ خیر سے محروم ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزوں کے ساتھ، سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، طریقہ کار نبی علیہ السلام والا نہیں ہے، یہ روزے کی حالت میں کی جانے والی عبادت ناقابل قبول ہے، خبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیت، کوئی ہستی بنائی ہے، کوئی مقام و مرتبہ بنایا ہے، رب صرف ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیتے بلکہ عبادت کے اندر بھی اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنا، اطاعت اگر نہ کی تو اعمال ضائع کر بیٹھو گے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے یہ بندہ محروم ہے جس کا روزہ، جس کی نمازیں، جس کی دیگر عبادات سنت رسول کے خلاف ہیں، طریقہ محمدی کے مطابق نہیں ہے، یہ بندہ اپنی محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے، عبادتوں کی طرف توجہ کرنی ہے، نماز کے طریقے کو درست کرنا ہے، روزے کے طریقے کو درست کرنا ہے، باقی عبادات کے انداز کو درست کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق لے کے آنا ہے، وگرنہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عمل مردود ہو جائے گا، ہماری نجات کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اگلے نمبر پہ وہ بندہ عبادتوں، ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، صرف کھانا نہیں کھانا اور مشروبات کا استعمال نہیں کرنا، جو صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنے والا ہے، باقی کام اس کے زندگی کی روٹین کے مطابق چل رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ بندہ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہے، بدبخت ہے یہ انسان، اس بندے کو ماہ رمضان کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ بھوک پیاس برداشت کی ہوئی ہے،
زبان سے مسلسل جھوٹ نکل رہا ہے، کاروباری ہے تو کاروبار کے اندر دھوکہ کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، حرام مال کما رہا ہے، نمازوں کے اندر سستی کر رہا ہے، دیگر بدعملیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، نگاہیں اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، کان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، دل و دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کا استعمال شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ جو مسلسل رب کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے، محترم بھائیوں، کھانا پینا چھوڑ دینا یہی صرف روزہ نہیں ہے، یہی صرف رمضان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا تھا، رب صائم لیس لہ من صیام، کتنے ہی ایسا روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کے لیے روزے جیسے اور کچھ نہیں ہے، الا الجوع، سوائے بھوک پیاس کے، اور ان کے بدلے کچھ آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بندہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، خواہشات کو کنٹرول میں نہیں لا سکتا، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کردار سے گناہ کے کام کرتا ہے، جو بندہ شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، صرف بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے ہے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رب کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی بھوک اور پیاس ہی مل رہی ہے اور کچھ نہیں مل رہا۔ اس لیے محترم بھائیوں، جو بندہ اپنی سیرت و صورت کو، کردار کو، اپنی جناب گفتار کو، اپنے زندگی کے معمولات کو ویسے کے ویسے چلا رہا ہے جیسا ماہ رمضان سے پہلے چلا رہا تھا، اس بندے کے روزے کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، یہ بندہ بدبختی کی طرف جا رہا ہے، ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہونے والے لوگوں کے اندر یہ بندہ شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہے، بدبختی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے کھانے پینے میں، پہننے میں، رزق کے معاملے میں حلال کا اہتمام نہیں کرتا، رزق کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، دھوکہ دہی سے کاروبار کرتا ہے، ناجائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرتا ہے، جو اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے، حرام کی آمیزش کر رہا ہے، یہ بندہ سارا دن ماتھا رگڑتا رہے، یہ بندہ الحاج بن جائے، یہ بندہ روزانہ قرآن مجید ختم کرنے والا بن جائے، یہ بندہ دعائیں مانگنے والا ہو، یہ بندہ روزے رکھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، شریعت کے سارے کام کرنے والا ہو، حرام کھانے والے کی اللہ کے ہاں عبادت قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو اور اس کے بعد ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے پاک کھانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں، پاکیزہ طیب کھانا عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اس حالت کے اندر کہ لمبے سفر کی وجہ سے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، کپڑے خاک آلود ہیں، اجڑی ہوئی حالت ہے، رب کے پاس پہنچ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، میری یہ التجا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا لباس حرام کا، وہ اپنے جسم کو خوراک حرام کی پہنچا رہا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں، اس کی محنتیں یہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا، لباس حلال کا کرنا تھا، غذا حلال کی دینی تھی۔ حرام کھانے والا جو جسم حرام کھاتا ہے، جو خون اور گوشت کا ٹکڑا حرام سے پکتا ہے، یہ تو جہنم کی خوراک ہے۔ جہنم کی خوراک اپنے اندر رکھنے والا نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگ کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہے؟ تو محترم بھائیوں، بہت بڑا چیلنج ہے اللہ کی قسم، اس پرفتن دور کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے
رزق کو حلال رکھنا، ملاوٹ سے پاک کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج اس ذمہ داری کے اندر، اس چیلنج کے اندر اکثر مسلمان ناکام نامراد نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے، الحاج کہلانے والے، صدقہ و خیرات کے اندر سخاوت کے میدان میں نام پیدا کرنے والے، رزق کے حوالے سے غیر محتاط ہونے کی وجہ سے اپنی ساری عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں، رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ رب راضی نہیں ہے اس سے جو اپنے رزق کے معاملے میں خیال نہیں کرنے والے۔ رشوت خوری آج مجبوری بن چکی ہے، سودی معاملات وقت کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے، دھوکہ دہی سے کام کرنا یہ عقل مندی، ذہانت اور فطانت کی علامت ہے۔ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا دھوکے کے ساتھ، اس کو بڑی ہوشیاری اور وقت کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کاروبار کے اندر اللہ کی قسم کس قدر خرابیاں موجود ہیں۔ یہ ماہ مقدس جو رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے آیا تھا، ہم نے برکتیں سمیٹنے کی بجائے پیسہ سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہ مسلمانان اسلام ہے، یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ ماہ رمضان آتے ہی ہر چیز کا ریٹ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے۔ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کاروباری حضرات کہ یہ موقع آئے اور ان لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے جو روزہ کھولنے کے لیے کھجور استعمال کرنا چاہتے ہیں، کھجور مہنگی کر دی جائے، جو پانی پینے کے لیے میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، میٹھا جناب مہنگا کر دیا جائے، پھل فروٹ کی طرف اگر نظر کرنا چاہتے ہیں اس کو مہنگا کیا جائے، جو جو ضروریات کی چیزیں ہیں مسلم بھائیوں ساری اس مہینے کے اندر مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی جسمانی ہے؟ مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، اس موقع کی انتظار کے اندر گودام بھر کے رکھنے والے، یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر جو پیسہ کما رہے ہیں، یہ ان کا لقمہ منہ سے چھین کر اپنے پیٹ میں ڈالنے والے کیا سمجھتے ہیں یہ اپنی دنیا آخرت دونوں بنا جائیں گے؟ اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی رب کی طرف سے بے چینی کا عذاب مسلط ہے، ان کی کبھی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہائے ہائے کی آواز ان کے منہ سے ہمیشہ ہی نکلتی رہے گی جب تک قبر میں نہیں پہنچتے، قبر کی بٹی ان کے پیٹ میں نہیں پہنچتی، ان کا پیٹ بھرنے والا ہے ہی نہیں۔ دھوکے سے کام کرنے والا، حرام کھانے والا، یہ چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے، حرام خور کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آئیے اپنی نوکریوں کو حلال کیجئے، کاروبار کے اندر احتیاط کیجئے، جس ذمہ داری کا آپ معاوضہ لے رہے ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے یا وہ کاروباری بندہ ہے، ناپ تول کے اندر جو بندہ کمی کرے گا، ناپ تول کا مقصد ہے جو چیز آپ نے پیسے لے کر اس کے بدلے میں دینی ہے، چاہے وہ ظاہراً دکھنے والی ہے یا ذمہ داریوں کی صورت میں ہے، اگر معاوضے کے بدلے میں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، چیز پوری نہیں دی، یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے، اور ایسا کرنے والے حرام خوری کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی برکات سے یہ بندہ محروم ہے جو بندہ حلال کا اہتمام نہیں کر رہا، حرام خوری کر رہا ہے۔ اگلے نمبر پہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے، ماہ رمضان کی مبارک ساعات سے وہ بندہ محروم ہے جو اپنا دن سو سو کے گزار دیتا ہے، آرام کر رہا ہے کہیں روزہ نہ لگ جائے، نمازوں کے اندر سستی، عبادت کے اندر غفلت، سو سو کے گزارنے والا، یہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا ماہ رمضان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہا۔ یہ ماہ مقدس تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے کے اندر زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اس مہینے کے پہلے 20 دنوں کی نسبت آخری عشرے کے اندر اس سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے،
ان کو قرآن سناتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ یہ تو شہر قرآن ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عبادتوں کے اندر ذوق نہیں رکھتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو بندہ سو کے گزار دیتا ہے، ایک وقت کی نماز دوسری کے نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہے، قضا کر کے پڑھ رہا ہے، تو پھر بھائیو یہ بندہ محرومی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے والا نہیں ہے۔ اس سستی کو ختم کرنے کے دن ہے، چاق و چوبند ہونے کے دن ہے، ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے مطابق کام کرنے کے دن ہے، یہ سونے کے دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح دن اس انداز سے غفلت میں گزارتا ہے، رات کو جو بندہ خاص طور پہ لہو و لعب کے اندر مصروف رہتا ہے، موبائل پکڑ لیا کہ اب کون سا ہوتا ہے، دیکھے جا رہا ہے، فیس بک یوٹیوب کا استعمال کر رہا ہے، لمبے لمبے ٹائم، لمبی لمبی رات اسی موبائل کی نظر کر دیتا ہے، رات کو لا یعنی اور فضول کاموں کے اندر صرف کرنے والا، اپنا ٹائم برباد کرنے والا، یہ بھی اس ماہ مقدس کی برکتوں سے محروم ہے۔ یہ اس کے تقاضوں کو ہی پورا نہیں کر رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو، اس بندے کو جو شرک نہیں کرتا، گناہ سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کو جناب معاف کر دیتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے معافی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، آگ سے آزادی، اللہ کے لیے آگ سے آزادی ہوتی ہے، رب کی طرف سے جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزادی والا کام ہر رات ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ کس بندے کے لیے ہوگا؟ جو اپنی رات کو لایانی کاموں کے اندر، بے پرد خواتین کو فیس بک کے اوپر دیکھنے میں، گانے سننے میں، مزاحیہ پروگرام دیکھنے میں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ میں اور بازاروں کے اندر چکر لگانے میں جو اپنی رات کو اس انداز سے ضائع کر دیتا ہے، یقیناً اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی نہیں ہے۔ ہاں، جہنم سے آزادی اس بندے کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے دوسرے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اللہ کے سامنے گریہداری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی گزری ہوئی ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے، رب سے توفیق مانگتا ہے، جہنم سے آزادی مانگتا ہے۔ یہ جو دستے دعا دراز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رات کا معاملہ نہیں، صرف لیلۃ القدر کا معاملہ نہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، نوجوانوں کے اندر یہ غفلت، راتوں کو لایانی کاموں کے اندر صرف کرنا، محترم بھائیو، یہ محرومی کا باعث بن سکتا ہے، یہ برکات سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخری بات، ماہ رمضان کی مبارک ساعات سے وہ لوگ بھی محروم ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی بھی وجہ سے ناراض کیے ہوئے ہیں، رنجشیں پالے ہوئے ہیں، دل کے اندر کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض و عداوت رکھے ہوئے ہیں، کلام ترک کیے ہوئے ہیں، قطع تعلقی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ داروں کے علاوہ عام مسلمان ہو، مسلمانوں سے ناراضگی رکھنے والا یا رشتہ داروں سے ناراضگی رکھنے والا، دل کے اندر کینہ حسد بغض رکھنے والا، ان سے تعلق کو ختم کرنے والا، یہ وہ بدبخت انسان ہے، چاہے ماہ رمضان ہو یا باقی دن ہو، اس بندے کے لیے بخشش کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر فرمایا، اللہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کو معاف کیا جاتا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ خود بخود معافی نہیں، وہ بھی مانگنے سے ملتی ہے، لیکن ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، گناہوں کی بخشش اور استغفار کرتا ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا الا رجل بینہ وبین اخیہ شحناء، سوائے اس بدبخت آدمی کے کہ جس کے مسلمان بھائیوں اس کے درمیان رنجش موجود ہے، دل کے اندر خرابی موجود ہے، تعلق کو ختم کیے ہوئے ہے، دل کے اندر بغض و عداوت موجود ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے کہتے ہیں فیقال انزلوا ہذین، ان بدبختوں کو چھوڑ دو، ان کے اعمال اوپر لے کے جاؤ. انذروا ہذین، انذروا ہذین، انذروا ہذین. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 3 مرتبہ کہتے ہیں ان بدبختوں کو چھوڑ دو. حتی یصلحا، یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، صلح کر لیں، تعلق کو درست کر لیں. تو محترم بھائیوں، یہ رنجشیں جو آج ہم اپنے بھائیوں کی دل میں لیے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں 20 سال ہو گئے میں نے تو منہ نہیں لگایا، اس کی طرف میں نے کبھی رخ نہیں کیا، ہم نے تو آنا جانا ختم کر دیا ہے. اتنی ناراضگیاں، اتنی لڑائیوں، اس کے اوپر پھر باقاعدہ فخر، خوشی محسوس کرتے ہیں اور بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں. محترم بھائیوں، یہ فخر کی بات نہیں، شرمندگی کی بات ہے، یہ محرومی کا ذریعہ ہے. تو اگر ماہ رمضان کی مبارک ساعات سے ہم فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محروم لوگوں کے اندر شامل نہ ہو. محترم بھائیوں، رب نے ہمیں جتنا موقع دیا ہے بھرپور انداز سے محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ یہ ماہ مقدس گزرے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اعلان ہو کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے. اگر آزادی نہ مل سکی، رب نے معافی نہ دی، ہم نے اپنے رب کو منانے کی کوشش نہ کی، اللہ کی قسم بدبختی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی بدبختی پر آمین کہہ کے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے شفا کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. انشاءاللہ خطبے کے اندر سارے بیماروں کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ذليلا إلا أكرمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا محروما إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المظلومين في فلسطين وفي أي مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.